السلام علیکم۔ پہلے تو جو بھائی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس اٹک PMLN کے نام سے میرا چینل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج میری ویلاگ کا مقصد کل جو رات آنریبل سپریم کورٹ صاحب کے محترم جج صاحب نے جو حکم جاری کیا اور بڑا تفصیلی حکم تھا کہ جو سپریم کورٹ نے پہلے کچھ عرصہ پہلے جو فیصلہ دیا تھا اس کی نفی کی، تو میں نے کل ویلاگ میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ پھنس گئی، یا تو وہ 25 بحال کرے گی یا 10 ڈسکوالیفائی کرے گی، لیکن وہ نہ 25 بحال ہوئے نہ 10 ڈسکوالیفائی ہوئے، بلکہ خود ننگے ہو گئے ایک لحاظ سے۔ بات یہ کہ ایک تو تشریح میں یہ کہوں کل کا فیصلہ جو کیا وہ ٹھیک کیا، کیونکہ ووٹ گنتی ہونے چاہیے کوئی بھی، کیونکہ پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر الیکشن کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر ووٹنگ ہونی چاہیے، جو جدھر ووٹ دے اس کی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو پارلیمنٹ نے ایک طریقہ کار بنایا کہ اگر کوئی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے نا جنرل سیکرٹری، جو پارٹی ہیڈ ہے جنرل سیکرٹری ہو گیا، جنرل سیکرٹری الیکشن کمیشن ایک پروسیس کرے گا، اس کے بعد ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ وہی طریقہ اچھا ہے۔ یہ جو بھی کچھ عرصہ پہلے ڈی سیٹ والا معاملہ آیا تھا، سپریم کورٹ نے جو تشریح کر دی وہ غلط تھی، لہٰذا اس غلطی کو سدھارنے کے لیے آج ایک اور غلطی کر دی۔ یا تو وہ بھی غلطی تھی لیکن اس کے مطابق ہی آج فیصلہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے اور اس کی ووٹ گنتی نہیں ہونے تھے پارٹی ہیڈ کی وجہ سے، تو آج بھی ہونے چاہیے، لیکن وہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ اسی غلط فیصلے کے مطابق آج بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ غلط فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ عمران خان صاحب اس کے پٹیشنر تھے اور آج PMLN تھی، اور PMLN کے اگینسٹ سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ یہی بینچ میں نے پتہ نہیں 16-17 ججز ہیں، اور یہ 2-3 ریٹائر ہو چکے ہیں، جج عظمت صدیق، آصف سعید کوسہ، اور 2-3 یہ رہ گئے ہیں۔ یہ 4-5 ججز مسلسل پچھلے 6-7 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بینچ کے حصے ہوتے ہیں۔ پچھلے 2016-17 سے جب سے یہ بنے ہیں 5-6 ججز کے میں نام سن رہا ہوں، تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ان لوگوں کو، لیکن جج کی توہین پہ فوراً جو ہے نا توہین عدالت لگی، یہ لگی وہ لگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تم ایسے فیصلے کرو گے پھر تو اس کا ری ایکشن تو آئے گا، لہٰذا آپ نے جو 25 نائل کیے تھے اور 7 ڈی سیٹ کیے تھے اس کو ڈی نوٹیفائی کروائے تھے، اور اس کی کہنے کہ ووٹ بھی گنتی نہیں ہو، تو لہٰذا کل کے فیصلے میں بھی آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا، تو لہٰذا آپ کی جو وہ کہنا ہے کہ ججوں کو ایماندار ہونا چاہیے، لیکن یہاں جو ہے نا ایماندار کے بجائے عمران دار ہے، تو یہ چلے گا نہیں زیادہ دیر، بس کچھ عرصہ ہے، پھر یہ جو معاملات ہیں نا سارے سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ 2023 میں ایک ایماندار جج، جو یہ نہیں کہ وہ چیف جسٹس کے عہدے، وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا انشاءاللہ۔ جو سپریم کورٹ کی عزت میں کمی آئی وہ بحال کروائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ، میں تو پہلے دن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بلنڈر مارا ہے، بس وہ ریاست بچانے کے چکر جو کہ سیاست کیا گئی، ہم سب گئے، لیکن لوگ نے بڑے سخت فیصلے کیے اور کرنے بھی پڑتے، کیونکہ اگر نہ کرتے تو ملک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، جو سری لنکا کے حالات ہیں، لیکن اس کے پے بیک بھی مل رہا ہے اور بہت سخت قسم کا مل رہا ہے۔ اب نون لیگ کو چاہیے کہ جیسے بھی ہو کسی صورت الیکشن وقت سے پہلے نہ کروائے، 1 سال تک، یعنی جو انہوں نے عمران نیازی کی وجہ سے جو مہنگائی کی ہے، کیونکہ یہ مہنگائی اب لوگ وہ عمران خان والی بھول گئے ہیں، جو 160 روپے سے گھی 480 پہ لے گئے، وہ 320 روپے پر کلو گیا، وہ نہیں گیا، لیکن 480 سے جو 550 تک گیا، 70 روپے گیا ہے، کیونکہ لازمی ہے 100 روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوا ہے، تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے 4-5 مہینے سے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ 3 مہینے سے وزیر اعلیٰ 4 دفعہ تو وزیر اعلیٰ چینج ہوا، کبھی حلف لے رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، خاک ملک ٹھیک ہوگا، یہ پاور پولیٹکس میں جو عذاب بنایا۔ دوسرا میرے ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو نون لیگی بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ ایک لحاظ سے
جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے، کیونکہ جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے۔ اس سے پہلے تم دیکھ لو جس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا اس کو ایک طاقتور عہدہ وزیر داخلہ کا دیا، اور اس کو سب سے بڑا ڈاکو تھا اور اس کو سی ایم بنا دیا، اور قاتل لیگ کو اپنے ساتھ ملانا۔ اب یہ جو پارٹیاں اب پی ڈی ایم میں ہیں جو پچھلے 3-4 مہینے سے اکٹھی ہوئی ہیں یا ان کی طرف سے تھیں، وہ جب عمران خان کے ساتھ تھی تو ٹھیک تھا، 10 پارٹی سے حکومت بنائی تھی تو ٹھیک تھا۔ آج جب اس کی مخالفت میں آ گئی ہیں، پھر بھی 4-5 پارٹی ابھی بھی ہیں، کاف لیگ ہے، کیا نام ہے، شیخ رشید لیگ جو ہے، آل مسلم لیگ ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، عمران خان خود ہیں، جی ڈی اے ہے، یہ 4 پارٹی تو اب بھی ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا بس ادھر 10 پارٹی یہ وہ۔ لیکن دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان بھی اکیلا تھا اور اکیلا ہے، یہ بات نہ کرو۔ جماعت سے جو الگ ہوتا ہے نا، یہ بھی میں تمہیں بتاؤں، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو زیادہ ہارش ورڈ تو نہیں کہنا۔ دوسری بات یہ کہ پرویز الہی رات 2 بجے جو سپریم کورٹ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کی کپڑوں کا بندوبست بھی کر دیا جائے، باقی سب کچھ کہہ دیا۔ اتنی ارجنٹ کیا ضرورت تھی؟ پرویز جب شہباز شریف حمزہ شہباز بن رہے تھے تو ہفتہ جو ہے نا بیچارہ حلف، یعنی سلیکٹ ہونے کے بعد حلف نہیں لیا گیا، پورا ہفتہ 10-12 دن ایسے گزرے ہیں، 15 دن۔ لیکن یہ 9 بجے فیصلہ ہوتا ہے اور 11 بجے حلف بھی لوگے، فوری لوگے، یہ نہیں لے گا تو فلانا لے گا۔ عجیب بات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھو آتے ہی رات 2 بجے، اور سب سے بڑی مزہ ہے کہ رات آتے ہی رات ہوا ہے، اور اب آج آیا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے پنجاب کے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کو تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جو ہماری پنکی پیرنی صاحبہ اور اس کی فرق ہوگی، جو کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے اور ان کو سیفٹی کے لیے ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ اب دیکھ لینا وہ فرق ہوگی بھی پاکستان آ جائے گی، سب کچھ سیٹل ہو جائے گی۔ لیکن یہ میری بات یاد، زیادہ سے زیادہ یہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے حکومت چلے گی یا جتنی بھی چلے گی، لیکن اس کا حساب ہوگا، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ یہ مجھے پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ نون لیگ جو ہے نا اس کا حساب کرے گی اور کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ وعلیکم السلام۔